فرمایا قیامت کے دن بدترین حالت میں وہ شخص آئے گا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر چکا ہوگا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی اولادوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور ان کی عیاشیوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ دوسروں کی تو دنیا بنا رہے ہیں لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو رزق تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے حلال، طیب اور پاکیزہ کھاؤ، اللہ کی شکر گزاری کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ناظرین محترم، رزق حلال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رزق حرام ایک بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز سے طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پہ آتا ہے، اس کا جسم غبار آلود ہے اور وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب پکارتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے کہ اس کا رزق حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم میں دوڑنے والا خون حرام کا۔ تو رزق حرام ایک بہت بڑا وبال ہے، دنیا میں اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لیکن اگر آدمی کا رزق حلال کا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت دیتا ہے، اور وہ رزق حلال نہ صرف تمام عبادات کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اس کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے مت ہڑپ کرو۔ ناجائز طریقے کیا ہیں؟ بتہ ہے، سود ہے، رشوت ہے، اور اسی طرح سے ناپ تول میں کمی ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، دھوکہ بازی ہے، وراثت کی تقسیم میں دوسروں کا حق مارنا ہے، حرام پیشے اختیار کرنا ہے۔ جتنے ناجائز ذرائع ہیں ان سے رزق حرام ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہر صورت میں حرام قرار دیا ہے، مثلا خنزیر ہے، بہتا ہوا خون ہے، مردار ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور بتہ اور چوری ہے، سود اور رشوت ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، حرام اشیاء کی خرید فروخت ہے، سینمے اور دوسری اس طرح کی فحاشی عریانی اور بے حیائی کے کام ہیں جن کے ذریعے سے لوگ روزی کماتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حرام سے اجتناب کریں اور رزق حلال کھائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کے لیے رزق حلال کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے حرام کا لقمہ کھایا 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کر کر کے تمہارا جسم کمان کی طرح جھک جائے، تمہاری کمر جھک جائے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہارا رزق حرام کا ہے تو اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بیت المقدس میں ہر روز صبح و شام ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ حرام کھانے والے کا کوئی فرض، کوئی نفل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کا رزق کہاں سے، کس ذریعے سے آ رہا ہے، یعنی حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کس دروازے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ آج ہم ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کل جسد نبت من سخط فالنار اولی بہا، ہر وہ جسم جو حرام سے پلتا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت اللہ نے اس جسم پہ حرام کر رکھی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بدترین حالت میں وہ شخص آئے گا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر چکا ہوگا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی اولادوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور ان کی عیاشیوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ دوسروں کی تو دنیا بنا رہے ہیں لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم کے کپڑے بنائے اور ان میں سے 1 درہم حرام کا تھا، جب تک اس کے جسم پہ ہے اس وقت تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے اور رزق حرام سے بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی